الحمد للہ نحمده ونستعینه ونصلی علی رسول الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا موضوع ہے کہ قبر میں سوال کی صورت کیا ہوگی۔ تو اہل علم کے اس بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ سوال صرف روح سے ہوگا اور وہ اس وقت میت کے جسم میں صرف سینے تک کے حصے میں داخل ہوگی۔ ایک قول یہ ہے کہ روح جسم اور کفن کے درمیان میں ہوگی۔ اس قسم کا مضمون روایات میں بھی آتا ہے اور اہل علم نے اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ انسان قبر کے سوال کا اعتقاد رکھے اور اس کی کیفیت کو علم الہی کے سپرد کر دے، وہاں جا کر مشاہدہ ہو ہی جائے گا۔ اگر کوئی شخص منکر نکیر کے سوالات کا انکار کرتا ہے تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ اس بات کو عقل کے خلاف کہتا ہے، دوسری یہ کہ عقلاً جائز مانے مگر نقل ثابت نہ مانے۔ سو اگر یہ کہے کہ عقل کے خلاف کہ یہ بات طریق عقل سے جائز نہیں، تو اس کے قول سے نبوت بیکار اور معجزہ باطل قرار پاتا ہے، کیونکہ رسول انسان تھے اور طبیعت کے لحاظ سے دوسرے لوگوں کی طرح تھے۔ پھر انہوں نے فرشتوں کا مشاہدہ کیا، ان پر وحی کا نزول ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر میں راستے بنے اور عصا اژدہا بنا۔ یہ سب چیزیں طبیعت کے خلاف ہی ہیں اور ان باتوں کا منکر یقیناً اسلام سے خارج ہے۔ اور اگر یہ کہے کہ عقلاً جائز ہے البتہ نقلاً دلیل سے ثابت نہیں، تو ہم نے اتنی روایات ذکر کی ہیں جس پر سننے والے کو قناعت ہو سکتی ہے۔ کتاب اللہ میں بھی اس کی دلیل موجود ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور جو شخص میری اس نصیحت سے اعراض کرے گا تو اس کے لیے تنگی کا جینا ہوگا اور قیامت کے روز ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے۔ مفسرین کی جماعت کا کہنا ہے کہ آیت میں معیشت ضنکا تنگی کا جینا ہے، اس سے مراد قبر کا سوال ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اس پکی بات سے دنیا اور آخرت میں مضبوط رکھتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک منقول ہے کہ مومن جب اپنی قبر میں جاتا ہے تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور قبر میں اسے بٹھا کر سوال کرتے ہیں، جبکہ وہ اپنے دفن کرنے والے ساتھیوں کے لوٹنے والے قدموں کی آہٹ بھی سنتا ہے۔ وہ فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے، اللہ تعالیٰ میرا رب ہے اور اسلام میرا دین ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا نبی ہے۔ اس پر وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تجھے ثابت قدم رکھیں، ٹھنڈی آنکھوں سو جا۔ اللہ تعالیٰ کی اس ارشاد مبارک کا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اس پکی بات سے دنیا اور آخرت میں مضبوط رکھتا ہے، ایک مصداق یہ بھی ہے، یعنی ان کو صحیح بات پر پکا رکھتے ہیں اور ظالموں کو بچلا دیتے ہیں، یعنی کافروں کو صحیح بات کہنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی۔ اور جب کافر یا منافق اپنی قبر میں جاتا ہے تو فرشتے اس سے پوچھتے ہیں، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے؟ تو وہ جواب دے گا، میں تو نہیں جانتا۔ تو وہ کہیں گے، تو نے جانا ہی نہیں، اور گرز سے اس کو مارا جائے گا، جس کی آواز زمین و آسمان کے مابین جن اور انسان کے ماں سوا سب جاندار سنتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، تیرا کیا حال ہوگا جب کہ قبر میں منکر و نکیر دو امتحان لینے والے تیرے پاس آئیں گے۔ سیاہ رنگ اور نیلی آنکھوں والے دو فرشتے ہوں گے، ان کے نوکدار دانت زمین کو چھیدتے ہوں گے، لٹکتے ہوئے بال زمین پر لگتے ہوں گے، بجلی کی سخت کڑک جیسی ان کی آواز اور بجلی کی تیز چمک جیسی ان کی آنکھیں ہوں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا میرے پاس یہ عقل ہوگی جو آج موجود ہے؟ ارشاد فرمایا، ہاں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، پھر تو اللہ تعالیٰ کی اذن اور توفیق سے ان کے لیے کفایت کر لوں گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً عمر رضی اللہ عنہ کو توفیق مل گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ موت کے وقت ہر میت کی ایسی آواز ہوتی ہے جیسے جسے انسان کے سوا ہر جاندار سنتا ہے، اور انسان سن لے تو بے ہوش ہو جائے،
اور جب قبر کی طرف لے چلتے ہیں تو نیک ہو تو کہتا ہے مجھے جلدی لے چلو، اور تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میرے لیے کیا کیا بلائیاں ہیں تو تم مجھے بہت جلد لے جاتے، اور اگر نیک نہ ہو تو کہتا ہے کہ مجھے جلدی نہ لے جاؤ، اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ تم مجھے کن آفات کے لیے لے جا رہے ہو تو کبھی اتنی جلدی نہ کرتے۔ اور جب قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کے پاس سیاہ رنگ اور نیلی آنکھوں والے دو فرشتے آتے ہیں، اس کے سر کی طرف سے اس کے پاس آنا چاہتے ہیں تو اس کی نماز کہتی ہے میری طرف سے تم نہیں جا سکتے۔ کتنی راتیں اس موقع سے بچنے کے لیے اس نے جا کر گزاری تھیں، وہ پاؤں کی طرف سے آنے کا ارادہ کریں گے تو والدین سے حسن سلوک آڑا بنے گا اور کہے گا کہ اسی موقع سے بچنے کے لیے یہ والدین کی خدمت میں چلتا پھرتا اور مشقت اٹھاتا رہا۔ وہ دائیں جانب سے آئیں گے تو اس کا صدقہ کہے گا کہ آپ ادھر سے نہیں آ سکتے، میرا عمل اس نے اسی موقع سے بچنے کے لیے کیا تھا۔ بائیں طرف سے رخ کریں گے تو روزہ کہے گا میری سمت سے آپ اس تک نہیں پہنچ سکتے، اس نے روزے کی بھوک پیاس اسی موقع سے بچنے کے لیے برداشت کی تھی۔ پھر اسے یوں جگایا جائے گا جیسے سوتے کو جگاتے ہیں، اور اس سے صرف یہ سوال ہوگا کہ اس ذات کے بارے میں جو کچھ کے فرمایا کرتے تھے تیرا کیا خیال ہے؟ وہ کہے گا کن کے متعلق کہتے ہو؟ کہا جائے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، تو وہ کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرشتے کہیں گے کہ تو زندہ رہا تو مومن تھا اور موت بھی آئی تو بحالت ایمان۔ اس کی قبر کو فراخ کر دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے انعامات اکرام جو بھی اسے منظور ہیں اس کے لیے عام کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق و حفاظت نصیب فرمائے اور گمراہ کن خواہشات اور غفلت سے محفوظ فرمائے اور عذاب قبر سے اپنی پناہ میں رکھے۔ حاذا المرام، جزاک اللہ خیرہ۔